پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ایک کنٹروورسی نے جنم لیا، چونکہ گورنر صاحبان دونوں، نہ پنجاب کے گورنر صاحب نہ ہی خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب اس ضمن میں، یعنی الیکشن کے ضمن میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے آمادہ تھے۔ دونوں نے ان ادر ورڈز الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہو رہا تھا کہ تاریخ کون دے گا الیکشن کی؟ سوالات اٹھ رہے تھے کہ گورنر کا اختیار ہے، اور گورنر پنجاب نے تو بالکل اسٹریٹ اوے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں نے اسمبلی تعلیل نہیں کی، اور یہ اسمبلی آن دی ایڈوائس آف چیف منسٹر آج خود تعلیل ہو گئی ہے، چونکہ اٹ از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن کہ ونس چیف منسٹر ہیز سینٹ دی ایڈوائس ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، اور اس کے اوپر اگر گورنر ڈیزالو نہیں کرتا تو اسمبلی وڈ اسٹینڈ ڈیزالوڈ آٹومیٹکلی آفٹر ایکسپائری آف 48 آورس۔ لہٰذا وہ تو اس طرح تعلیل ہو گئی۔ لیکن خیبر پختونخوا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ جب ایڈوائس گئی چیف منسٹر کی گورنر کے پاس تو گورنر نے اسمبلی تعلیل کر دی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اٹ از ریکوائرمنٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کہ وین پروونشل اسمبلی از ڈیزالو، تو جو اس اسمبلی کے الیکشن ہیں وہ ہیلڈ ہونے ہیں within 90 days آف دی ریزولوشن آف دیٹ اسمبلی۔ اب چونکہ تاریخ کوئی دے ہی نہیں رہا تھا، اور کیا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا کہ سلیم صاحب کلیم صاحب، کلیم صاحب سلیم صاحب، یعنی یہی ہو رہا تھا کہ گورنر دے، چیف الیکشن کمشنر دے یا الیکشن کمیشن دے، اور یہ کنٹروورسی ریزالو ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میٹر جو ہے جو ہائی کورٹس ہیں، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں گیا، اور پنجاب کی جو اسمبلی کا میٹر تھا اس پر لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج مسٹر جسٹس جناب جواد حسن صاحب نے ہولڈ کیا کہ دیر از نو ادر وے ایکسیپٹ ٹو ہولڈ دی الیکشن ودن 90 days ایز پرووائڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ اس کے باوجود کوئی تاریخ گورنر صاحب نے نہیں دی، اور مشاورت بھی ہوئی الیکشن کمیشن کے ڈیلیگیٹ کی ود دی گورنر، اور گورنر نے معذوری ظاہر کی کہ چونکہ میں نے ڈیزالو نہیں کی اسمبلی تو لہٰذا آئی ایم ناٹ انڈر اوبلیگیشن ٹو فکس ڈیٹ آف الیکشن ایز پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن۔ وہ اس صورت میں ہے اگر میں ڈیزالو کرتا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس جو آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا، اس کی فردر تشریح کے لیے ہم ہائی کورٹ میں دوبارہ جائیں گے فار دی ایکسپلینیشن آف دیٹ آرڈر آف دی آنریبل ہائی کورٹ۔ تو ابھی چونکہ یہ پینڈنگ تھا، تو اب مین وائل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا ٹو دی الیکشن کمیشن کہ ٹو ریزالو دس ڈسپیوٹ۔ تو جب وہاں سے بھی کوئی مؤثر رسپانڈ نہیں کیا گیا یا رسپانس نہیں آیا، تو صدر مملکت نے ایک تاریخ فکس کر دی۔ اس کے اوپر جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے 184(3) کے نیچے کہ کیا صدر مملکت کے پاس اختیار ہے ڈیٹ دینے کا یا نہیں ہے۔ تو اس جو یہ کنٹروورسی ہے وچ از کانسٹیٹیوشنل میٹر ایکسکلوسیولی، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ ایکشن لے لیا، آج خود نوٹس لیا۔ اب اس کی جو پہلی سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ سوال اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ سوال اٹھایا فاضل جج آف دی بینچ کی طرف سے، ایک جج صاحب کا یہ کویسچن ہے کہ کیا اس کے اوپر پرٹیکولر میٹر کے اوپر کیا سو موٹو لینے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ نہیں، جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے رسپانڈ کیا کہ یس یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے، یعنی انہوں نے اپنا کہا کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں اس کے اوپر ایکشن لے سکتا ہوں۔
اور دوسرا یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سو موٹو ایکشن یا از خود نوٹس عدالت عظمیٰ یہ سپریم کورٹ کب لے سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے جب اس پرٹیکولر میٹر کی کوئی کہیں بھی سنوائی نہ ہو رہی ہو، یعنی وہ فار ایڈجوڈیکیشن یا سماعت کے لیے وہ فکس نہ، تو جب وہ زیر سماعت نہیں ہے تو میٹر لیکن اس کی امپارٹنس ہو تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا اختیار ہے، یعنی وہ میٹر پینڈنگ نہیں ہے چونکہ عدالت کے اندر، تو لیکن اس کی جو امپارٹنس ہے، پبلک امپارٹنس کا میٹر ہے، تو اس کے اوپر اختیار یہ سپریم کورٹ کا ہے، یہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کہ اس میں از خود نوٹس یا سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے فاضل جج آنریبل جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک اعتراض اٹھایا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ کیا بلا جواز یا کسی شخص کے کہنے کے اوپر، یعنی if somebody directs the chief minister to dissolve the provincial assembly but there is no rationale behind it، تو کیا ایسی اسمبلی جو ہے اس کی تعلیل یا اس کی ڈیزولوشن جو ہے کیا وہ لیگل ہے؟ یہ قانونی نقطہ انہوں نے بھی اٹھایا ہے۔ اب میٹر از فکسڈ فار منڈے آن 27th of February فار ہیئرنگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سرٹنلی سماعت ہوگی، اور یہ ہیئرنگ جو ہے یہ سب سے پہلے اس میں آرگو کیا جائے گا اس پوائنٹ کے اوپر کہ ویدر دی میٹر از مینٹینیبل اور ناٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور امپارٹنٹ بات بھی ہے کہ یہ ایک پٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کر دی گئی ہے، فائل کر دی گئی ہے بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ آن دی سیم پوائنٹ۔ تو اب تو یہ ضرور ہے کہ یہ جو کنٹروورسی ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ اس کو سنے گی بھی اور اس کو ریزالو بھی کرے گی، چونکہ دس از دا لاسٹ فورم، لیگل فورم، جو اس طرح کی جو کنٹروورسیز ہوتی ہیں، یہ کمپلیکس میٹر ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اور اہم نقطہ ہے اور پوائنٹ ہے کہ جو اس طرح کی کنٹروورسیز ہیں اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے بارہا پارلیمنٹیرین کو کہا، ان کی توجہ دلائی کہ یہ زیادہ اپروپریٹ ہو کہ اگر اس طرح کے جو لیگل میٹر ہیں اور ایشوز ہیں یہ اگر ٹیک اپ کیے جائیں آن دی فلور آف دا ہاؤس اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور ان کو جو ہمارے آنریبل ممبر ہیں اسمبلیز کے وہ اپنی جو بھی کنسرنڈ اسمبلیز ہیں وہاں پر ان کو ٹیک اپ کر کے تو ریزالو کر لیں۔ لیکن یہ چونکہ پارٹیز آمادہ نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کسی بھی طرح کی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے منفی خیالات ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اعتبار بھی نہیں ہے، اعتماد کا وہ بھی فقدان ہوتا ہے، تو اس لیے دے تھنک اٹ اپروپریٹ ٹو فائل اے پٹیشن ان دی کنسرن کورٹ، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ٹو فائنڈ دی پراپر ریزولوشن آف دی ڈسپیوٹ۔ بہت سارے مقدمات پہلے بھی اسی طرح کے یا اسی نوعیت کے کانسٹیٹیوشنل میٹر جہاں پہ تشریح ریکوائرڈ ہوئی کسی قانون کی، کانسٹیٹیوشن کی، تو وہ لائے گئے ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں، تو وہاں سے وہ ریزالو ہوئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا پیچھے جب چیف منسٹر پنجاب کے اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا معاملہ تھا تو گورنر کنسرنڈ ہیز ایکسکیوزڈ ٹو ایڈمنسٹر دی اوتھ from the chief minister. So again the matter was brought in the court, and the high court has very graciously directed the speaker of National Assembly to administer the oath from the chief minister.
تو اس طرح کر کے وہ کنٹروورسی ریزالو ہوئی. اگرچہ یہ اٹ واز ناٹ پرٹیکولرلی پرووائڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشن، یا وہاں کوئی ایسا سیکشن یا آرٹیکل تو نہیں ہے کہ اگر وہ گورنر اوتھ نہیں لیتا تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا لے گا. بٹ اس کی تشریح جو ہے وہ ہائی کورٹ ان پرٹیکولر دوز سرکمسٹانسز اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر وہ اوتھ لے، تو اسپیکر آئے انہوں نے اوتھ لیے. تو اس طرح کر کے اب یہ بھی تشریح کر دے گی، چونکہ ادروائز تو یہ کمپلیکس میٹر بن گیا تھا اور اس کی کوئی ریزولوشن نہیں ہو رہی تھی، اور دو پارٹیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں. تو بیٹر از کہ سپریم کورٹ شوڈ ڈیسائڈ. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.